نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، معزز سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن ہے ہمارے معاشرے کا وہ ناسور جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور نہ جانے کتنے جذبات کو سل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا،
یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہارے لیے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہذا کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں، اور کسی غریب کو مالدار پر فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جنہیں اپنی موت یاد ہے، قبر یاد ہے، حساب و کتاب کا دن یاد ہے، جنت کی نعمتیں اور لذتیں یاد ہیں، اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے یاد ہیں۔ وہ حضرات متقی اور پرہیزگار۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ آج نہ میرے دوستوں، نہ ہمیں موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حشر یاد ہے، نہ حساب و کتاب کا دن یاد ہے، نہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے یاد ہے، نہ جنت کی نعمتیں اور لذتیں یاد ہیں، نہیں یاد۔ ہم سب دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے، دنیا کی چمک اور دمک میں لگ گئے۔ موت نے ہمیں شیطان نے ہمیں موت کو بھلا دیا۔ موت یاد ہوتی تو زندگی کا رخ دوسرا ہوتا۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا حادثہ ہے کہ جیتی جاگتی زندگی، یہ ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے، یہ دل کی دھڑکنیں ایک دن ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی۔ ہمیں موت یاد نہیں جس کی بنیاد پر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ موت یاد ہوتی، قبر یاد ہوتا، حشر یاد ہوتا، حساب و کتاب کا دن یاد ہوتا، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور انگارے یاد ہوتے، جنت کی نعمتیں اور لذتیں یاد ہوتی، تو پھر لاپرواہی کی زندگی نہیں ہوتی، غفلت کی زندگی نہیں ہوتی۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اس کو ذلت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا، اور جو مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ شادیاں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ مال کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں۔
اسلام کے پاسبانوں، اے مسلمانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں روزمرہ اخبارات کے اندر یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شوہر نے پھٹیا نہ پانے کی وجہ سے، بلٹ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیوی کے گلے میں رسی باندھ کر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ خبریں آتی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، فلاں شوہر نے 4 ویلر گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے 2-4 لاکھ روپے جہیز میں نہ ملنے کی وجہ سے اپنی خوبصورت بیوی کے جسم پر مٹی، ڈیزل کا تیل، پٹرول چھڑک کر اس کے جسم کو نذر آتش کر دیا۔ پڑھتے ہیں ہم، اخبارات کے اندر یہ آتے ہیں۔ ابھی 15-20 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، مسلمانوں تمہارے چہرے پر ایک تماچا ایسا ہے کہ سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ عائشہ نام کی بچی جس کے شوہر نے اتنا ٹارچر کیا، جہیز کا اتنا مطالبہ کیا کہ گجرات کے اندر سابرمتی ندی کے اوپر ایک ویڈیو بناتی ہے، ویڈیو بنا کر وائرل کرتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب نے دیکھا ہوگا اس بچی کا کیا قصور تھا، پڑھی لکھی بچی تھی، دل کے اندر کیسی کڑھن تھی جو اس نے ویڈیو کے اندر اظہار کیا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، ماں باپ مجھے بہت اچھے ملے ہیں، لیکن اے اللہ اب مجھے اٹھا لے، اب میں تیرے پاس آنے والی ہوں، اب مجھے انسانوں کی شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ کیسا ٹارچر کیا ہوگا شوہر نے، جہیز کے کیسے کیسے مطالبات کیے ہوں گے، ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتی ہے۔ باپ کے پاس فون کرتی ہے، ابو جان اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ باپ کہتا بیٹا تو یہ کام نہ کر، تیرا نام عائشہ ہے، مقدس نام ہے، دنیا کیا کہے گی؟ بیٹی تو یہ کام نہ کر، یہ کام اچھا نہیں ہے، سوسائڈ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کام تو نہ کر۔ لیکن وہ عائشہ نام کی بچی بار بار یہ کہتی تھی ابو جان میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب یہ دنیا مجھے اچھی نہیں لگتی، میں کس کس سے لڑوں؟ باپ کہتا بیٹا نہیں یہ غلط کام ہے۔ عائشہ کی قسم دلواتی ہے، باپ دلواتا ہے، بچی نہیں مانتی ہے تو باپ پھر کہتا دیکھ بیٹا اگر تو یہ کام کرے گی تو میں تیری ماں کو بھی مار ڈالوں گا، تیرے بھائی کو بھی مار ڈالوں گا، خود میں مر جاؤں گا۔
جب باپ یہ بات کہتا ہے تو بچی کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، اور باپ کو دلاسا دینے کے لیے بچی کہتی ہے ابا میں کام نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں کو فوراً سابرمتی جو ندی ہے وہاں پر بھیجتا ہے، لیکن وہ بیٹی ان لوگوں کے آنے سے پہلے اس پانی کی لہروں میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے۔ کیسے مسلمان ہم ہیں؟ آج اخبارات کے اندر جہیز کے نام پر بھیٹ چڑھنے والی لڑکیاں، کہیں فاطمہ، کہیں زینب، کہیں رقیہ، اسلامی شریعت کے پاسبانوں سے کہہ رہی ہیں، اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہیں، ان حاجیوں سے کہہ رہی ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگایا ہے، ان تمام عالموں سے، حافظوں سے کہہ رہی ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، ان تمام مسلمانوں سے کہہ رہی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں، اسلام والا بتاتے ہیں، سچے پکے مومن بتاتے ہیں، ان سے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کیا کہ عمل پہ زندگی لے آؤ۔ اب واعظ و نصیحت سے کچھ ہونے والا نہیں، واعظ و نصیحت سے عمل پہ آ جاؤ، عمل پہ آ جاؤ۔ ایک تو وہ بچی ہے جس نے ویڈیو بنایا، پوری دنیا نے جان لیا، لیکن کتنی ہماری بہنیں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں کتنا تکلیف برداشت کر رہی ہیں، کتنی بہنیں ہیں 8 سال تک مطلقہ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کے شوہر نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بہترین امت ہے نا، اللہ نے تمہیں لقب دیا، کیا لقب؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دیتے ہو۔ آج یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ امت دنیا کے اندر سچائی اور انصاف کا سکہ جمانے کے لیے بھیجی گئی تھی، یہ امت خدا کی توحید کی شہدا بن کر تمام کفر و شرک کو مٹانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ آج اسی امت کے لوگ خراب ہو جائیں، اسی امت کے لوگ شرابی ہو جائیں، اسی امت کے لوگ بدکار ہو جائیں، اسی امت کے لوگ غضب ڈھانے لگیں، اسی امت کے لوگ جہیز کا مطالبہ کریں گے، پھر دنیا میں کون سی امت آئے گی؟ کون سی امت آئے گی؟ میرے دوستو، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ تھا جس نے زندگی کو رعنائی بخشی، اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ آج اسی پر ظلم ہو رہا ہے، تاریخ شاہد ہے، جتنے مظالم عورتوں پر ہوئے ہیں کسی پر نہیں ہوئے۔ کبھی تو دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا،
تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹی کے ایمان لانے کی وجہ سے آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے بچی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ملک عزیز میں، ہمارے وطن میں شوہر فوت ہوتا تھا، بیوی کو زندہ شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ جہالت کا دور تھا۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ 1400 صدی پہلے والا جو دور تھا وہ جہالت کا دور تھا۔ آج ترقی کا دور ہے، جہالت کا دور تھا، بچی پیدا ہوتی تھی تب دفن کیا جاتا تھا۔ آج تو ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج تو مادر رحم کے اندر پتہ لگایا جاتا ہے کہ مادر رحم کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچہ ہے تب تو اچھا ہے، اور اگر بچی ہے تو مادر رحم کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سخت قانون بنائے گئے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سٹی اسکین کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے مادر رحم کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچہ ہے تو اچھا ہے، اگر بچی ہے تو مادر رحم کے اندر ہی قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ترقی کا دور ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی، دفن کی ہوئی لڑکی سے جب پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کون سا تو نے گناہ کیا تھا، کیوں تجھے قتل کیا گیا، اس کا جواب معاشرہ دے گا۔ کیا بچی پیدا ہوگی، پڑھانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، تعلیم دلوانی پڑے گی۔ 18-20 سال کی ہوگی تو اس کے لیے بہتر رشتہ تلاش کرنا پڑے گا۔ رشتہ جب مل جائے گا تو 15-20 لاکھ روپئے اس بچی کے اوپر لگانا پڑے گا۔ یہی ہے نا، یہی۔ اسی بنیاد پر میرے دوستو آج بچیوں کو مادر رحم کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں، لوگ زندہ قبروں کے اندر دفن کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اگر بیٹی ہے تو تمہارے لیے عزت ہے، بہن ہے تو تمہارے لیے ناموس ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جنت۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے پاس 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کر دیا، نکاح کر دیا، جنت میں میرے قریب وہ شخص ان 2 انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اسی طریقے سے میرے پاس وہ آدمی رہے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جہیز کے ٹھیکیداروں، جہیز کے متوالوں، جہیز کے دیوانوں، ذرا دیکھو تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔
جسم پر 16 پیوند لگے ہوئے. کتنے؟ بنت رسول ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدل جا رہی ہیں اور جہیز میں ایک بستر ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے, اس لیے مانگ زیادہ ملے گی تب شادی کریں گے. کو پیش کیا جا رہا. تاریخ دیکھو, نبی کی سیرت کو دیکھو. حضرت علی کون تھے؟ امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, فاتح خیبر تھے, اسد اللہ تھے. اللہ کے نبی نے کیا دیا اور پھر دیتے کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ضرورت کے سامان دیے. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے یا غریب تھے؟ یا فاطمہ مالدار تھیں یا غریب تھیں؟ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے. آج غریب گھر میں کوئی اپنے لڑکے کی شادی کرے گا؟ نہیں, غریب ہے, غریب ہے, نہیں کرے گا. میرے دوستو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں, جھلکا ہو جاتا ہے. اور ایک دن حضرت فاطمہ کے دل میں یہ بات آتی ہے, میں جا کے اپنے ابو سے کہہ دوں کہ مجھے ایک خادم مل جائے. جاتی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہیں, گھر پہ نہیں موجود ہے. حضرت عائشہ موجود ہیں, سوتیلی ماں جا کے کہتی ہیں, امی جان ایک خادمہ کی ضرورت ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم بتا دیں گے. سوتیلی ماں جو ہوتی ہے, پہلے والی عورت کے ذریعے سے جو بچے ہوتے ہیں اور جو اپنے بچے ہوتے ہیں تو شوہر کے دل میں اپنے بچے کی عظمت کو بڑھاتی ہے, اور پہلے ماں کے ذریعے سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے. عام طور پر ہی دیکھا گیا. لیکن ماں ہو تو میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف, سوتیلی ماں وہ بھی جنتی, حضرت فاطمہ بھی جنتی. اللہ کے نبی تشریف لائے, حضرت عائشہ جو کچھ حضرت فاطمہ نے کہا تھا ہو بہو اسی طریقے سے سنا دیا. آج اگر بہن کا فون آ جائے گھر پہ تو سب سے پہلے کس کی خبر لیں گے بھائی؟ کس کی خبر لیں گے؟ اگر فون آ جائے بہن کا تو سب سے پہلے داماد کی خبر لیں گے نا, فون ہی سے 2-4 دے دیں گے. اس کے بعد سمدھی صاحب کو بھی خوب اچھے سے فون میں تیری کیا اوقات ہے, نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اور بہت جذبات میں آ گئے, غصے میں آ گئے تو چلے جائیں گے بچی کو لے آئیں گے اپنے گھر, بچی کو اپنے گھر لے آئیں گے. جو طلاق ہو رہی ہے نا, سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمیں نبی کی سیرت نہیں معلوم. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. عائشہ نے بتا دیا, اے اللہ کے نبی فاطمہ آئی ہوئی تھی, ایک خادم کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے ہیں.
حضرت فاطمہ کو بلایا، بیٹھو بیٹی یہاں پر۔ حضرت علی کو بلایا، بیٹھو یہاں پر۔ اے فاطمہ، اگر تو سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لے، تو اس خادم سے بہتر ہے، اس خادم سے بہتر ہے۔ رشتے کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ رشتے کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، آج ہماری بہنیں جو سوسائڈ کر رہی ہیں، زہر پی رہی ہیں، اور کتنی بچیاں مطلقہ ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میرے دوستو جہیز کا مطالبہ کرنا۔ بچیاں جو دفن کی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جہیز کا مطالبہ کرنا۔ اس منحوس چیز کو ہٹاؤ اپنے معاشرے سے۔ چلو دیکھو تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جہیز نہیں تھا، لیکن ہم 3 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں اور چوتھی چیز کی بنیاد پر شادی نہیں کرتے۔ پہلی بنیاد کیا؟ حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ دوسری بنیاد ہم نے بنا لیا حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ تیسری بنیاد ہے مال دیکھتے ہیں، مال، موٹی رقم ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ کس چیز کو؟ دینداری کو۔ مال فنا ہو جائے گا، حسب و نسب ختم ہو جائے گا، حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا، خاندان بھی ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دینداری ہے۔ کیا بھائی؟ دینداری ہے۔ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، دینداری کی بنیاد پر رشتے کو پکڑو۔ مال نہ دیکھو، مال دفن ہو جائے گا، حسن و جمال فنا ہو جائے گا، حسب و نسب ختم ہو جائے گا۔ دیکھنا ہو تو دینداری کو ترجیح دو۔ کس چیز کو؟ دینداری کو۔ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، گشت کر رہے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، ایک جھوپڑی سے آواز آتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، دودھ میں نہیں پانی ملائیں گے، آج دودھ میں پانی نہیں ملاتے بلکہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں، گھی میں ڈالڈا نہیں ملاتے بلکہ ڈالڈے میں گھی ملاتے ہیں، پٹرول اور ڈیزل میں پانی ملاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہماری امت سے نکل جائے، اور جو دین میں ملاوٹ کرے گا وہ جہنمی ہے۔ میں پانی نہیں ملا سکتی، بیٹی نے کیا کہا؟ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ بیٹی تیرا کپڑا تیار نہیں ہو رہا ہے، فراق نہیں آ رہا ہے، دوپٹہ نہیں مل رہا ہے، پانی ملائے گی دودھ بڑھے گا، دودھ بڑھے گے پیسے آئیں گے۔ بیٹی نے کہا اماں تیری عمر 70 سال کی اور یہ حال، آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہے،
کمر ہل رہی ہے، گردن جھک رہی ہے، کیا تو کہتی ہے میں پانی نہیں ملاؤں گی؟ عمر کا درہ بڑا مضبوط ہے، وضو توڑوا دیتا ہے، جس کے اوپر پڑتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، نہیں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی کے پاس میں کان لگا کے سن رہے تھے، کان لگا کے سن رہے تھے۔ ماں بار بار کہہ رہی دودھ میں پانی ملا، یہاں عمر کہاں ہے؟ لیکن بیٹی نے کہا یہاں عمر نہیں ہے لیکن عمر کا خدا تو ہے۔ یہ جملے جب حضرت عمر فاروق نے سنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور دعا کی ہے اللہ ایسی بچی مجھے عنایت فرما۔ چلے آئے گھر، صبح کو پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی ماں نکلی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے بوڑھی ماں اس بچی کی زیارت کرا جو رات کے آخری پہر میں بھی خدا سے تعلق رکھتی ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں۔ اب ماں تو ڈر گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس بچی کے طفیل میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا۔ بچی آئی، عمر فاروق نے کہا بیٹی وہ جملے سنا دے جو رات میں تو کہا کرتی تھی، جو رات میں تو نے کہا تھا۔ بیٹی نے وہ جملے سنائے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اس ماں سے کہا ماں اگر اس تیری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا ہے تو اس بیٹی کو میرے بیٹے عاصم کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بہتر ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، کتنے؟ 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ایک جھوپڑی میں رہنے والی بچی سے شادی کرتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والی بچی سے شادی کرتا ہے۔ وہ بچی جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، میرے دوستو اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرواتا ہے۔ پھر اسی بچی کے بطن سے وہ شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، جو 5ویں خلیفہ بنتے ہیں۔ کس بنیاد پہ ہوا بھائی؟ دینداری کی بنیاد پر نا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ رشتے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ باپ جاتا ہے یا بیٹا جاتا ہے؟ ارے بھائی دولہا جاتا ہے یا دولہے کے باپ جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ باپ جاتا ہے۔ کون جاتا ہے؟ باپ، ابا جاتے ہیں۔ وہ فائنل رشتہ کرتے ہیں اور اپنے سمدھی سے کہتے ہیں، ڈیمانڈ جو ہوتی ہے ڈیمانڈ، ہاں سمدھی جی یہ پہلے لکھو، یہ بلٹ لکھو، بلٹ، پھٹپھٹیا ضروری ہے، 4 ویلر گاڑی ضروری ہے، 2-4 لاکھ روپے جہیز ضروری ہے، لکھو اس کو۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ کولر چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، فریجر چاہیے، فریجر، اچھا ہاں صوفہ سیٹ بھی چاہیے، اور کیا؟ جس پہ دلہن سوتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ ارے بولو، آپ لوگ تو بڑے سیدھے سادے نظر آ رہے ہیں۔ بیڈ چاہیے، بیڈ، لیکن بیڈ وہ نہیں چاہیے جو 25 سال پہلے 35 سال پہلے ہوا کرتا تھا، نہیں، اب بکسے والا بیڈ آ گیا ہے، بکسے والا بیڈ چاہیے، کبھی کبھی ہم بھی اس کے اندر سو لیں گے۔ اچھا ایک چیز اور باقی رہ گئی، کیا؟ ٹی وی نہیں تو بیوی اچھی نہیں، ٹی وی نہیں تو بیوی نہیں اچھی، بالکل نہیں۔ اچھا بتاؤ میرے دوستو، جو سامان آئے گا کس کے کمرے میں لگے گا؟ باپ کے یا بیٹے کے؟ کس کے کمرے میں جائے گا بھائی؟ باپ کے؟ بیٹے کے؟ ہاں بیٹے کے کمرے میں جائے گا، بیٹے کے کمرے میں لگاؤ۔
सोफ़ा सेट बेटे के कमरे में, फ्रीजर बेटे के कमरे में, वॉशिंग मशीन जो है बेटे के कमरे में, टीवी बेटे के कमरे में, मज़ा मारेगा बेटा, मौत होगी बाप की। किसकी पिटैया होगी पहले? किसकी? बाप की। बाप की होगी। मेरे भाइयों, वक्त अब इजाज़त नहीं देता है, इशारा मिल गया, इशारा देखो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की फ़िक्र करो, सजाने की फ़िक्र करो। अगर यही माहौल रहेगा, जिस तरह बच्चियां जान दे रही हैं, छलांग लगाकर पानी के अंदर कूद रही हैं, कोई जहर पी के मर रही है, कोई गले में फंसी लगाकर और जो है फांसी के फंदों पे चढ़ रही है, मेरे दोस्तों अगर जहेज़ का ऐसे ही मुतालबा रहेगा और इसी तरीके से लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, बाप के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, तो फिर अंजाम तो यही होगा ना, अंजाम यही होगा। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हाँ, काले कलूटे हैं सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, अपने हाथ को देखते हैं तो आँखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है साद क्यों रो रहे हो, क्या बात? हज़रत साद ने फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या मेरा निकाह नहीं होगा? ऐसा तो निकाह करना चाहता है। हज़रत साद ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे कौन पूछेगा, मैं तो काला कलूटा हूँ, गरीब हूँ, मुझे कौन पूछेगा? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद अगर तू निकाह करना चाहता है तो जा मदीने के अंदर उमर बिन वहब सक़फ़ी है, जा और मेरा पैगाम दे देना। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं, दरवाज़े को खटखटाते हैं, हज़रत उमर बिन वहब बाहर निकलते हैं, सलाम व कलाम होता है, पूछते हैं, ऐ साद कैसे आना हुआ? हज़रत साद ने फरमाया कि पैगाम लेके आया हूँ। कहा कैसा पैगाम? कहा निकाह का पैगाम। कहा किसके साथ? कहा आपके बेटी के साथ। कहा कौन है, कौन है? अब वो तो डर गए, डरते हुए हाँ डर डर के कहा, हाँ वो तो मैं ही हूँ। क्या? मैं ही हूँ। मालदार आदमी, अमीर कबीर आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, उसके सामने तो डर ही जाएंगे। कहा वो मैं हूँ। अच्छा किसने भेजा है? हज़रत साद ने फरमाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। किसने भेजा है? ऐसा तू निकल जा, दूर हो जा, भाग जा। हज़रत साद वहाँ से निकले। उमर बिन वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर जाते हैं। बेटी बात सुन रही थी। बेटी ने कहा, अब्बा जान आपने क्यों भगा दिया? आपने देखा नहीं कि भेजने वाला कौन है? अब्बा जान आपने नहीं देखा भेजने वाला कौन है? ए अब्बा जान मैं शादी उसी से करूँगी। कहीं मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। दुनिया के अंदर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा और मरने के बाद जो लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है उसमें भी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। अब्बा जान आप फ़ौरन जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हो जाइए और अर्ज़ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मेरे भाइयों वो फ़ौरन निकलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई, आप निकाह पढ़ा दीजिए। 400 दिरहम पर मेरे दोस्तों निकाह होती, 400 दिरहम पर निकाह होती। इसलिए मेरे दोस्तों वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि निकाह को आसान बनाओ, सुन्नत के तरीके पे
نکاح کرو، سنت کے طریقے پہ زندگی گزارو، نبی کی سیرت کو دیکھو، نبی کی سیرت کو دیکھو، صحابہ کے واقعات کو پڑھو، اسی میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اگر ڈھال لیے تو یقین جانیے موت کے وقت بشارت ملے گی، موت کے وقت خوشخبری ملے گی، اور پھر جب قبر میں جائیں گے قبر میں بھی استقبال ہوگا، حشر میں جائیں گے حشر میں بھی استقبال ہوگا، اس کے بعد جنت کے اندر اللہ رب العزت بھیج دے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہیز جیسے مہلک بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم تمام لوگوں کو اللہ اس دنیا کے اندر رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آنے والی ہر بلا ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا